جنگل کی چیخ ایک بہادری کی داستان۔ گاؤں کی شامیں ہمیشہ پرسکون ہوتی تھیں۔ ہر طرف سرسبز درخت، بہتی نہریں اور پرندوں کی چہچہاٹ ایک الگ ہی سکون کا احساس دلاتے۔ مگر اس رات کچھ عجیب تھا۔ ہوائیں زیادہ تیز چل رہی تھیں، درختوں کے پتے سرسرا رہے تھے اور ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اپنے کھیتوں سے واپس آ رہا تھا۔ دن بھر کھیتوں میں محنت کرنے کے بعد وہ ہمیشہ اپنے راستے میں درختوں، پھولوں اور گاؤں کی قدرتی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ مگر آج کچھ الگ محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ جنگل کے قریب پہنچا، اچانک خاموشی کو چیرتی ہوئی ایک چیخ سنائی دی۔ یہ چیخ کسی لڑائی کی تھی جو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ شکور کے قدم وہیں رک گئے۔ ایک لمحے کے لیے دل میں خوف پیدا ہوا، لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ وہ جانتا تھا کہ کسی کی زندگی خطرے میں ہے اور اسے مدد کرنی ہوگی۔ یا اللہ، یہ کس کی آواز ہو سکتی ہے؟ وہ دل ہی دل میں بولا اور آگے بڑھا۔ خوفناک منظر۔ جیسے ہی وہ جنگل کے اندر ویران مکان کے قریب پہنچا، اس نے دروازے کے اندر جھانکا۔ جو منظر وہاں تھا اسے دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ تین وحشی درندے صفت لوگ ایک معصوم لڑکی کو دبوچے ہوئے تھے۔ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ کمزور تھی اور وہ لوگ طاقتور نہیں۔ میں یہ ہونے نہیں دوں گا۔ شکور کے دل میں ایک آگ بھڑک اٹھی۔ شکور کی بہادری۔ شکور جانتا تھا کہ وہ اکیلا ہے اور سامنے تین طاقتور لوگ ہیں، مگر وہ ڈرنے والا نہیں تھا۔ وہ دبے قدموں سے قریب پہنچا، زمین پر پڑی ایک مضبوط لکڑی اٹھائی اور پوری طاقت سے پہلے آدمی کے سر پر دے ماری۔ وہ تڑپ کر نیچے گرا۔ دوسرا آدمی فوراً پلٹا اور شکور پر جھپٹا، مگر شکور پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا اور وہ دیوار سے ٹکرا کر نیچے گر پڑا۔ تیسرا آدمی غصے سے پاگل ہو گیا اور جیب سے خنجر نکال کر شکور کی طرف لپکا۔ آج تو بچ کر نہیں جائے گا، وہ گرایا، مگر اسی وقت لڑکی نے موقع دیکھ کر ایک موٹا سا پتھر اٹھایا اور پوری طاقت سے اس آدمی کے سر پر دے مارا۔ وہ چیخا ہوا نیچے گرا۔ شکور نے فوراً لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چلو یہاں سے نکلو۔ اندھیرے میں دوڑ۔ شکور اور لڑکی تیزی سے باہر نکلے اور اندھیرے جنگل میں دوڑنے لگے۔ درختوں کی ٹہنیاں ان کے راستے میں آ رہی تھیں، قدموں کے نیچے خشک پتوں کی آوازیں پیدا ہو رہی تھیں، مگر وہ رکے بغیر بھاگتے رہے۔ مگر پیچھے سے ایک وحشی آدمی نے چیخ کر کہا، یہ ہمیں دھوکہ دے کر بھاگ نہیں سکتے، پکڑو انہیں۔ وہ لوگ ان کے پیچھے بھاگنے لگے۔ شکور کو معلوم تھا کہ اگر وہ جنگل کے باہر نہ پہنچے تو وہ انہیں دوبارہ پکڑ سکتے ہیں۔ مگر اچانک لڑکی کے پیر میں ایک کانٹا چبھ گیا اور وہ گر گئی۔ آہ، میں نہیں بھاگ سکتی، لڑکی نے روتے ہوئے کہا۔ شکور نے پلٹ کر دیکھا، درندے قریب آ رہے تھے۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا اور لڑکی کو اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا۔ وہ بھاگتا رہا، تیزی سے، بغیر رکے، اور آخرکار جنگل سے باہر نکل آیا۔ گاؤں والوں کا انصاف۔ جیسے ہی وہ گاؤں پہنچا، اس نے اونچی آواز میں چیخ کر سب کو بلایا، سب آ جاؤ، ظالموں کو پکڑو۔ گاؤں کے لوگ مشالیں لے کر باہر نکلے۔ جب ان درندوں نے دیکھا کہ پورا گاؤں جاگ چکا ہے تو وہ بھاگنے لگے، مگر گاؤں والوں نے انہیں گھیر لیا۔ کسی نے ان کے ہاتھ باندھ دیے، کسی نے پولیس کو بلا لیا۔ پولیس آئی اور انہیں گرفتار کر کے لے گئی۔ شکور کی بہادری نے نہ صرف ایک معصوم لڑکی کی جان بچائی بلکہ پورے گاؤں کو بھی یہ سکھایا کہ حق کے لیے کھڑا ہونا کتنا ضروری ہے۔ شکور، تم نے جو کیا اس پر ہم سب کو فخر ہے۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا، یہ میرا فرض تھا، اگر میں چپ رہتا تو پھر اور کون کھڑا ہوتا؟ شکور نے عاجزی سے جواب دیا، یہ کہانی گاؤں میں ہی نہیں پورے علاقے میں پھیل گئی اور ہر جگہ شکور کی بہادری کی مثال دی جانے لگی۔ کہانی کا سبق، برائی کو دیکھ کر خاموش نہ رہیں، ہمیشہ حق کے لیے کھڑے ہوں۔ بہادری اور ہمت کے ساتھ کوئی بھی
مرکہ جیتا جا سکتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا سب سے